السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوایت سنت الاعتکاف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے ہیں جو ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا قول ان کے فعل کے مخالف ہوتا ہے، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جن کے لیے وہ مامور نہیں ہوتے۔ جو ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان کے ساتھ جہاد کرے وہ مومن ہے۔ تو یہاں پر ایک تو یہ کہ صحابہ اکرام کی فضیلت بتائی گئی کہ صحابہ اکرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جس نبی کے ساتھ جو صحابی ہوتے ہیں، جو صحابہ کا گروپ ہوتا ہے جن کو حواری بھی کہتے ہیں، تو وہ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن ان کے بعد کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ آتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں وہ ان کے اہل نہیں ہوتے، یعنی اس کام کرنے کے وہ لائق نہیں ہوتے، لیکن وہ کام کرنے کی جرت کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے امت میں اور زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، امت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی وہ ذمہ داری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں، اس لائق نہیں ہوتے، ان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہوتی، وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور وہ اس کے لیے اپوائنٹ بھی نہیں ہوتے۔ بس اپنی خود ساختہ اپنی مرضی سے کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ سیٹ کے، وہ پوسٹ کے، اور وہ مقام کے، وہ منصب کے وہ اہل نہیں ہوتے، یعنی ایلیجیبل نہیں ہوتے، تو بھی وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد اور صحابہ اکرام کے بعد اور نبی کے جو پکے سچے ماننے والے ہیں ان کے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کے اندر یہ خصلت اور یہ برائی ہوگی کہ وہ ایسے کام کریں گے جن کی ان کے اوپر وہ ذمہ داری نہیں ہوگی، اور ایسا ہوا بھی۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد صحابہ اکرام کا جب دور آیا، ان کے بعد بہت سارے فتنے اٹھے، جس میں بہت سارے لوگوں نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں تھا، ایلیجیبل نہیں تھا، نہ ہی اسے ہو سکتا تھا، یہ جھوٹا تھا، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اسی طریقے سے بعد میں اب دیکھ لیں یزید، یہ بھی نااہل تھا، یعنی یہ حکومت لینے کے قابل نہیں تھا، خود یہ حاکم بن گیا اور خلیفہ بن کر اس نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، اور کربلا میں امام حسین اور ان کے رفقا پر جو ظلم و ستم اس نے کیا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، سب کچھ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اسی طریقے سے بعد میں بھی بہت سارے ایسے بادشاہ، ایسے حکمراں گزرے ہیں جو اہل نہیں تھے، جن کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، جو اس منصب کے لائق نہیں تھے، انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس سے امت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ اسی طریقے سے آج تک بھی اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں الگ الگ شعبے میں، الگ الگ فیلڈ میں، الگ الگ جگہوں پر، جنہوں نے اپنے منصب سے بالاتر ہو کر، اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت سے بڑھ کر جنہوں نے کام کیے، جس کی وجہ سے امت میں بگاڑ پیدا ہوا۔ بہت سارے لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اور معاذ اللہ جو عقائد ہیں جو آقا کریم علیہ السلام اور صحابہ اکرام سے ہوتے ہوئے امت تک پہنچے تھے، اس میں انہوں نے رد و بدل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت میں فرقے بٹ گئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ آزمائش امت میں آ گئی۔ اسی طریقے سے آج کل کے جو پیران اظام ہیں، جو
واقعی حقیقی جو سچے پیران نظام ہیں ان کی عظمت سر آنکھوں پر، ان کو ہم سروں کے تاج سمجھتے ہیں، اور ہماری اوقات ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے، لیکن ہم ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں اور ان کی برائی کرتے ہیں، اور ان سے امت کو بچانے کی اور خود بھی اپنے آپ کو بچانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جنہوں نے پیری مریدی کو ایک بزنس بنا لیا ہے، جنہوں نے پیری مریدی کے ذریعے سے امت کے لوگوں کو صرف پیسوں کا نشانہ اور امت کے لوگوں کے جیب پر جن کی نظر ہوتی ہے، اور جنہوں نے بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر دی ہے پیری مریدی کے نام پر، ان کے خلاف ہم بولتے ہیں۔ تو وہ بھی نااہل اس میں بہت سارے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج بہت زیادہ اس میں بھی بگاڑ پیدا ہوا کہ پیر ہونے کے لیے جو 4 شرائط ہمارے علماء نے بیان کیے کہ صحیح العقیدہ ہونا، عالم دین ہونا، فاسق نہ ہونا، فاسق معلم نہ ہونا، اور اس کا جو شجرہ ہے وہ متصل ہو اکابرین سے، تو یہ جو 4 چیزیں بیان کیے ہیں، تو یہ 4 چیزوں جس کے اندر نہیں ہوتا، عالم ہی نہیں ہے، اگر وہ عالم دین نہیں ہے تو وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے، اور اگر وہ بن گیا تو اس سے بگاڑ پیدا ہوتا، بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی۔ اسی طریقے سے دنیاوی اعتبار سے بھی جو بھی منصب آپ لے لیں، ایک ڈاکٹر ہے، اگر وہ صحیح پڑھ کر پریکٹس کر کے ایک تجربہ کار بڑے ڈاکٹر کے اندر کام کرنے کے بعد جب وہ اگر علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ نااہل اگر ڈاکٹر بن گیا تو اس سے بھی لوگوں کی جانیں جائیں گی۔ اسی طریقے سے آج کل جو لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، وہ کسی بھی کرسی پر ہو، چھوٹی سے لے کر بڑی تک، پریسیڈنٹ سے لے کر چیف منسٹر سے لے کر پرائم منسٹر سے لے کر MLA سے لے کر جتنی بھی جو بھی منصب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مساجد کے جو متلیاں ہوتے ہیں، متلی سیکریٹریاں، جو بھی اپنے آپ کو بڑا اور بہت بڑا سمجھ کر جو اپنے آپ کو بیٹھے ہیں، اب ان کے اندر نہ علم ہوتا ہے، نہ ادب ہوتا ہے، نہ ان کے اندر شریعت کے احکام کا شعور ہوتا ہے، لیکن یہ بڑے بن کر بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے آج جو فتنہ، آج جو پولیٹکس، آج جو سیاست مساجد میں ہو رہی ہے، امام صاحب کو کوئی بھی دین کے احکام بتانے میں 1000 بار سوچنا پڑتا، کیونکہ متلی صاحب اگر ناراض ہو گئے تو اس کی نوکری چلے جائے گی۔ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، نااہل لوگ آقا کریم علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں، اور یہ میرے آقا علیہ السلام کا علم غیب ہے، اس پر کل انشاءاللہ میں کلام کروں گا۔ تو مجھے بھی آپ کو بھی ان چیزوں پر سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ اگر میں بھی اگر کسی چیز کا اہل نہیں ہوں تو اس چیز سے میں ہٹ جاؤں اور وہ ذمہ داری نہ لوں، اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو نااہل ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس منصب پہ آنے کے بعد خرابی پیدا کرے گا، تو اسے ہم سپورٹ نہ کریں، اسے ہم کسی بھی طریقے سے اس کی بات کو نہ مانیں، جتنا ہو سکے اس کو بائیک آؤٹ کریں۔ آگے یہی حدیث میں فرمایا گیا، آگے کا درس میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک کریم کہنے سننے میں اگر کچھ غلطیاں ہوئی تو اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما، اور اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔